جب تیسرا بچہ قتل ہوا، قسط نمبر 1۔ وسطی ہند میں سائمن نام کا ایک انگریز ڈی ایس پی ہوا کرتا تھا۔ میں سروس کے آخری دنوں میں اس کا ایک قسم کا سیکٹری تھا۔ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جس علاقے میں تعینات تھا اس میں سید آباد نام کا ایک قصبہ تھا۔ اس کی آبادی میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ایک روز سید آباد کے سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد سائمن کے پاس آیا اور یہ رپورٹ پیش کی کہ قصبے کے ہندوؤں کے 3 بچے چند مہینوں کے اندر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تینوں کی عمر 5-6 سال تھی۔ گمشدگی کے چند روز بعد ان کی لاشیں ملیں مگر لاشوں کے ساتھ سر نہیں تھے۔ پولیس کی کوششوں کے باوجود مجرموں کا سراغ نہیں ملا۔ یہ وفد یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ بچے تو قتل ہو چکے ہیں، مجرموں کو پکڑا جائے۔ وفد نے جو تفصیل سنائی اس کے مطابق کہانی یہ بنتی ہے کہ عرصہ 9 ماہ پہلے ایک ہندو کا بچہ گلی میں کھیلتے کھیلتے لاپتہ ہو گیا۔ تلاش بسیار کے بعد تھانے میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ بچے کی عمر 5-6 سال تھی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اگر مسلمان ہوتا تو شک یہ کیا جا سکتا تھا کہ اس نے تعصب کی وجہ سے تفتیش صحیح نہیں کی۔ ہندو تھانے دار نے تفتیش میں بہت محنت کی، وہاں کے مشتبہ آدمیوں کو بھی مارا پیٹا، چھاپے بھی مارے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ 4-5 دنوں بعد دیہاتیوں نے تھانے میں اطلاع دی کہ قصبے سے تھوڑی دور ایک بچے کی لاش پڑی ہے جسے گدھ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں ہے۔ تھانے دار فوراً پہنچا۔ لاش کی شناخت ناممکن تھی کیونکہ سر جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ جسم کی حالت یہ تھی کہ ہڈیاں رہ گئی تھیں، کہیں کہیں گوشت کا تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ لاش سے دور ہی ایک گڑھا تھا، اس کے ارد گرد پنجوں کے نشانات بتاتے تھے کہ یہ بھیڑیوں کے ہیں۔ گڑھے سے لاش بھیڑیوں نے ہی نکالی تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا تھا کہ بچے کو کہیں اور قتل کیا گیا ہے، گلا دبا کر مارا گیا ہوگا، سر کہیں اور کاٹا گیا اور جسم کو یہاں دفن کیا گیا۔ اگر سر درندے اتارتے تو کھوپڑی وہاں موجود ہوتی۔ تھانے دار نے دور دور تک کھوپڑی تلاش کرائی، کہیں بھی نہ ملی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی درندہ لے گیا ہوگا۔ وہاں جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے ان سے بچے کے گھر والوں نے پہچانا کہ انہی کے بچے کی لاش ہے۔ تھانے دار نے تفتیش اور تیز کر دی لیکن مجرم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دیہاتی علاقے کے جرائم پیشہ آدمیوں کو پکڑ کر انہیں بہت پریشان کیا گیا مگر تھانے دار ناکام رہا۔ بچے کے باپ نے مجرم کو پکڑنے یا اسے سراغ لگانے والے کے لیے نقد انعام کا اعلان کیا۔ اب تو شہری بھی مخرب میں شامل ہو گئے مگر ہلکا سا بھی کھوج نہ ملا۔ 3 مہینے گزر گئے، تفتیش جاری تھی۔ ایک رات ایک اور ہندو دھاڑے مارتا ہوا تھانے میں داخل ہوا۔ اس نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بچہ عمر 5-6 سال شام کے وقت کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا، پھر واپس نہیں آیا۔ ادھر ادھر تلاش کیا، پڑوسیوں کے گھروں میں دیکھا، بچہ کہیں بھی نہ ملا۔ تھانے دار نے شہر کی ناکہ بندی کرا دی، مشکوک جگہوں پر چھاپے مارے۔ رات ہی رات مخبروں کو گھروں سے جگا کر شہر میں پھیلا دیا۔ رات گزر گئی، بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 3-4 دنوں بعد پھر وہی پہلے والی اطلاع ملی۔ قصبے سے ذرا دور ایک بچے کی لاش دیکھی گئی ہے جسے گدھ کھا رہے تھے، اس کا بھی سر غائب تھا۔ تھانے دار نے جا کر لاش دیکھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس لاش کو ایک بار پھر دیکھ رہا ہو جو اس نے 3 ماہ پہلے دیکھی تھی۔ درندے اور گدھ گوشت پوست کھا گئے تھے، ہڈیوں کا پنجر باقی تھا جس کے ساتھ کہیں کہیں کھال یا بوٹی رہ گئی تھی۔ کپڑوں کے بکھرے ہوئے چیتھڑوں سے والدین نے اپنے بچے کو پہچانا۔ پہلی اور اس واردات میں فرق صرف یہ تھا کہ پہلی لاش قصبے کے کسی اور طرف سے ملی تھی اور دوسری کسی اور طرف سے ملی۔ یہ لاش بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی، پہلی بھی بھیجی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا، صرف ڈاکٹری رائے لینی تھی۔ دونوں کے متعلق ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ گردنیں ایسے ہتھیار سے کاٹ کر جسم سے الگ کی گئی ہیں جس سے گردن کی ہڈی بھی کٹ گئی ہے، یعنی جوڑ الگ نہیں ہوا۔ خون کی غیر موجودگی کے متعلق ڈاکٹر نے رائے دی تھی کہ سر اس وقت اتارے گئے جب بچے مردہ ہو چکے تھے۔ قصبے میں دہشت پھیل گئی، لوگوں نے بچوں کا گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ راتوں کو بچوں کی سخت حفاظت ہونے لگی مگر مصیبت تو تھانے دار کے لیے بن گئی جس کے سر پر پہلے بچے کی تفتیش سوار تھی۔ 3 مہینوں میں وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ دوسری واردات پہلی سے ذرا سی بھی مختلف نہیں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اب کے 2-3 ہندوؤں نے مجرم کو پکڑنے یا سراغ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا۔ یہ رقم 900 روپے بنتی تھی جو آج کے دور کے 10,000 روپے کے برابر تھی۔ شہریوں نے اپنے اپنے ذرائع اور کوششوں سے سراغ لگانے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم میں لوگوں نے سادھو، منہتوں اور پیروں فقیروں کو بھی شامل کر لیا۔ قصبے کے قریب ہندو سادھوؤں کا ڈیرا تھا جسے وہ آشرم کہتے تھے۔ قصبے کے اندر جہاں پنڈت اور جوتشی تھے وہاں مسلمانوں کا ایک پیر اور ایک عامل بھی تھا۔ جب ان لوگوں کو سراغ رسانی کی مہم میں شامل کیا گیا تو ہندو اور مسلمان اپنا اپنا مذہب بھول گئے۔
ہندوؤں نے اپنے پنڈتوں اور سادھوؤں سے بچوں کے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کیں اور مسلمانوں کے پیر اور عامل کے پاس بھی گئے اور نظر و نیاز دے کر پوچھا کہ بچوں کا قاتل کون ہے۔ مسلمان بھی ڈرے ہوئے تھے، ان کے بھی بچے اغوا اور قتل ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیر اور عامل کی خاطر مدارت کر کے التجا کی کہ ان کے بچوں کو اس درندے سے بچائیں جس کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا بھیڑیا۔ مسلمان جو بہت زیادہ ڈر گئے تھے وہ سادھوؤں اور پنڈتوں کے پاس بھی گئے۔ کیا پیر اور کیا پنڈت لوگوں کی ڈھارس بندھانے کی بجائے انہیں یہ کہہ کر ڈراتے رہے کہ کوئی جن بھوت ہے اور کسی پاپی کی بدرو بھی ہو سکتی ہے۔ پھر قصبے میں یہی بات پھیل گئی کہ یہاں کسی کی بدرو آ گئی ہے جو 18 بچے کھا کر ٹلے گی۔ پیر اور پنڈت نے، سادھو اور عامل نے بچوں کو اس بدرو سے بچانے کے لیے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے اور لوگوں سے خوب پیسہ بٹورا۔ درندوں کو بھگانے کے لیے بھی کوئی جنتر منتر پڑے گئے۔ پیر اور جامع مسجد کے خطیب نے 40 رات کے چلے بھی کاٹے۔ ہندوؤں نے مندر میں اور مسلمانوں نے خانقاہ پر دیگیں پکا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ ارد گرد کا علاقہ پہاڑی سا تھا اور جنگل بھی تھا۔ رات کو بھیڑیوں کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ان میں ایک آواز بہت ہی ڈراؤنی اور بھیڑیوں سے الگ تھلگ سنائی دیتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ آواز کون سے درندے کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگوں کا وہم ہو۔ انہیں اب رات کو ہر روز بہت ڈراؤنی اور عجیب سی آوازیں لگنے لگی تھیں۔ پیر، پنڈت، سادھو اور عامل نے ان کے خوف میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوسرے بچے کے قتل کو 2 مہینے گزر گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ تھانے دار کی تبدیلی ہوگی، اس کی جگہ نیا تھانے دار آ گیا، وہ بھی ہندو تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے تھانے دار نے مل ملا کر سیاح باز سے تبدیلی کرا لی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے 2 بچوں کے پراسرار قتل کی تفتیش سے گلو خلاصی کرائی تھی۔ ان وارداتوں کی تفتیش نئے تھانے دار کے سپرد ہوئی۔ ہندو اور مسلمانوں کا ایک وفد اسے ملا اور اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اسے جب پتہ چلا کہ پیر اور پنڈت نے لوگوں کے خوف میں اضافہ کر دیا ہے تو اس نے وفد سے کہا کہ وہ سب تعلیم یافتہ اور سرکردہ افراد ہیں، وہم کو قبول نہ کریں۔ وفد میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وفد نے اسے خبردار کیا کہ اس کا بھی بچہ ہے، اس لیے اسے اپنے ہی بچے کی خاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بچوں کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ تھانے دار نے انہیں کہا کہ اس کے بچے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھانے دار تھا اور تھانے دار اپنے آپ کو دیوتا سمجھا کرتے تھے۔ سید آباد میں اسے آئے ہوئے 10-12 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کا بچہ لاپتہ ہو گیا۔ اس بچے کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ تھانے کے احاطے کے اندر ہی کھیلا کرتا تھا۔ تھانے دار کا کوارٹر تھانے کے احاطے میں تھا۔ قصبے سے باہر کوئی میلہ سا لگا تھا۔ ایک کانسٹیبل تھانے دار کے کہنے پر بچے کو میلے پر لے گیا تھا۔ شام کو کانسٹیبل حیران پریشان بچے کے بغیر واپس آیا اور تھانے دار کو بتایا کہ وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کر کے اسے کے لیے کوئی چیز خریدنے لگا۔ بعد میں دیکھا کہ بچہ وہاں نہیں تھا، صرف ایک آدمی نے اسے بتایا کہ ایک آدمی اس بچے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس آدمی کو شناخت نہ کیا جا سکا۔ یہ تھانے دار کا اپنا بچہ تھا۔ اس نے کانسٹیبل کو حوالات میں بند کر دیا۔ اسے شک تھا کہ پہلے بچوں کے قتل میں بھی اس کانسٹیبل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تھانے دار نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اقبال جرم کرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا شک بے بنیاد تھا۔ وہ کانسٹیبل کو دراصل سزا دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہر کی ناکہ بندی کی اور جو کارروائی مناسب سمجھی کی، مگر 7-8 دنوں تک بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر بچے کا سراغ مل گیا مگر بچہ زندہ نہیں تھا۔ اس کی لاش بالکل اسی حالت میں ملی جس طرح پہلے 2 بچوں کی ملی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور سر غائب۔ جہاں سے لاش ملی اس جگہ کے قریب ایک گڑھا تھا۔ بھیڑیوں نے لاش اس میں سے نکالی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے متعلق بھی یہی کہا تھا کہ گردن تیز دھار آلے سے کاٹ کر سر جسم سے الگ کیا گیا ہے۔ تھانے دار نے سید آباد اور ارد گرد کے دیہات میں قیامت برپا کر دی۔ اس نے باز شریف گھرانوں پر بھی چھاپے مارے۔ راہ جاتے لوگوں کو پکڑ کر وہ تھانے لے جاتا اور انہیں مشتبہ بٹھا کر پریشان کرتا۔ اپنا بچہ قتل ہو جانے سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ قصبے کی آبادی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب وہ اس نئے تھانے دار سے بھی ڈرنے لگی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ اس سے تنگ آ کر سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد پولیس ہیڈ کوارٹر میں گیا جہاں کا بڑا افسر سائمن ڈی ایس پی تھا۔ وفد نے جہاں 3 بچوں کے قتل کی پراسرار وارداتیں سنائیں وہاں اس انگریز ڈی ایس پی کو یہ بھی بتایا کہ تھانے دار کے اپنے بچے کا قتل حیرت انگیز ہے۔ اس کی وجہ سے شہریوں کے ساتھ تھانے دار کا سلوک ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ وہ ہر شہری کو اپنے بچے کا قاتل سمجھتا ہے۔ وفد نے تحریر درخواست دی کہ بچوں کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑنے کا بندوبست کیا جائے اور شہریوں کے بچوں کو سلامتی کے لیے کچھ کیا جائے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز فوری کارروائی کے قائل تھے۔ ایسی خوفناک وارداتوں کو تو انگریز نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سائمن نے اسی وقت بذریعہ ٹیلی فون اپنے بلائی افسروں کو رپورٹ دے کر
اجازت حاصل کر لی کہ وہ فوراً سید آباد چلا جائے اور جب تک وہ مناسب سمجھے سید آباد میں ہی رہے۔ اس نے اپنے ضروری عملے کو فوری تیار رہنے کا حکم دیا۔ میں بھی اس عملے میں شامل تھا۔ وہاں سے سید آباد 40 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک ہم سائمن کے ساتھ سید آباد کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی کسی جنگل سے اس قسم کی رپورٹ آیا کرتی تھی کہ ایک دھاری دار شیر چند ایک انسانوں کو کھا گیا ہے۔ برائے کرم ارد گرد کی آبادی کو اس آدم خور سے نجات دلائی جائے۔ اس کا بندوبست یہ کیا جاتا تھا کہ کسی انگریز شکاری کو دعوت شکار دی جاتی تھی۔ یہ ہوتا تھا تو حادثہ تھا، لیکن انگریز شکاریوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جایا کرتا تھا۔ رات کو ریسٹ ہاؤس میں سائمن نے مجھے کہا کہ یہ بھی کسی آدم خور شیر یا بھیڑیے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں خود شکار کے لیے جاؤں گا۔ وہ اپنی شکاری رائفل اور بندوق ساتھ لے گیا تھا۔ رات کو ہی اس نے تھانے دار کو تینوں بچوں کی گمشدگی اور تفتیش کے ریکارڈ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ ساتھ ہی پہلے 2 بچوں کے باپوں کو بھی بلوا لیا۔ آدھی رات کے بعد تک وہ تھانے دار سے اور دوسروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ میں اس کے ساتھ رہا کیونکہ ساتھ رہنا میری ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھے جو کہتا تھا میں کر لیتا تھا۔ آخر اس نے سب کو رخصت کر دیا۔ وہ اس قدر گہری سوچ میں ڈوب گیا جیسے سو گیا ہو۔ بہت دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا یہ کوئی شیر یا بھیڑیا نہیں، مجھے ایک آدم خور انسان کا شکار کرنا ہے۔ تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو ان تینوں وارداتوں میں مشترک ہے؟ تینوں مقتولین کی عمر ایک جیسی ہے۔ میں نے جواب دیا 5-6 سال اور تینوں کی لاشیں ایک ہی حالت جیسی میں ملی ہیں۔ تینوں کے سر جسم سے جدا کیے گئے ہیں اور تینوں بچے ایک ہی مذہب کے ہیں، سائمن نے کہا، اور تینوں بچوں کے دائیں گال پر آنکھ کے قریب ایک کالا تل تھا۔ اس نے ابتدائی رپورٹیں میری طرف سرکا دیں۔ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ میں حتی الامکان مکمل حلیہ اور شناختی نشان پڑے تو ہر ایک میں دائیں گال پر کالا تل نظر آیا۔ تمہارا ملک افریقہ سے کم جاہل اور غموار نہیں، سائمن نے کہا۔ میں نے 6 سال افریقہ کے حبشیوں میں گزارے ہیں۔ وہاں ایک قتل تو اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگ انسانی گوشت کھاتے ہیں اور دوسرے قتل ٹونے ٹوٹکے کے طور پر ہوتے ہیں۔ خاص قسم کی عمر اور حلیے کے انسانوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو عجیب و غریب طریقے سے بدروحوں اور درندوں کو بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ظالمانہ طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو پکڑ کر اسے قید میں رکھا جاتا ہے، اسے خاص قسم کی خوراک کھلائی جاتی ہے۔ کالا علم جاننے والا عامل اس پر کچھ پڑھتا اور پھونکتا رہتا ہے۔ چند دنوں بعد اس کی کھال اس حالت میں اتاری جاتی ہے کہ وہ پوری طرح تندرست اور زندہ ہوتا ہے۔ کھال سر کی طرف سے اتارنا شروع کرتے ہیں۔ اس کام کے وہاں ماہرین موجود ہیں، ورنہ انسان کی کھال اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ کھال کہیں سے کٹ نہ جائے۔ میں نے ایسے آدمی دیکھے تھے جو سر سے پاؤں تک کھال اتر جانے کے بعد بھی زندہ تھے۔ ان میں سے 3 کو دیکھا جو باتیں بھی کرتے تھے۔ اگر تم کھال اترے انسان کو دیکھو تو بے ہوش ہو جاؤ۔ ہم نے مجرموں کو پکڑ کر سزائے موت دی، بعض کو عمر قید دی اور ان علاقوں سے بھیانک وارداتیں رکوائیں جو برطانیہ کی بادشاہی میں لے لیے گئے تھے۔ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں کا قتل بھی کالے علم، جادو یا ٹونے وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ تینوں بچوں کا مذہب ایک، عمر ایک اور گال پر تل ایک جیسا ہے۔ سائمن افریقہ میں رہ کر آیا تھا۔ ہندوستان میں آئے ہوئے اسے 5-6 سال گزرے تھے۔ اردو نہایت اچھی بولتا تھا اور ہندوستان کے مختلف مذہبوں کے نظریات اور لوگوں کے توہمات سے پوری طرح واقف تھا۔ ان توہمات کی باریکیوں کو بھی وہ جانتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی نفسیات کو بھی جان لیا تھا۔ وہ ہمارے تعصبات سے بھی واقف تھے، ہماری رسومات کے متعلق بھی جانتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے ہماری کمزوریوں اور خامیوں سے فائدہ اٹھا کر ہم پر حکومت کی تھی۔ سائمن بھی ہندوستانیوں کی رگوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے دوسرے دن صبح سویرے قصبے کے چند ایک ہندو اور 5-6-7 مسلمان معززین کو ریسٹ ہاؤس میں بلایا اور ان سے کہا ان بچوں کو کسی نے کسی خاص عمل کے لیے قتل کیا ہے۔ وہ بچوں کے صرف سر کا استعمال کرتا ہے۔ آپ لوگ اپنے پیروں، فقیروں، پنڈتوں، سنیاسیوں اور سادھوؤں پر نظر رکھیں۔ ان لوگوں کے پاس کوئی خدائی یا غیبی طاقت نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان معززین نے سائمن کی بات کاٹ دی۔ مسلمانوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر لاہور پڑھی اور ہندوؤں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے مذہب کے کچھ الفاظ کہے جو توبہ توبہ کے ہم معنی تھے۔ دونوں نے دبی دبی زبان میں احتجاج کیا۔ ان کے جذبات مجروح ہو گئے تھے۔ مسلمان اپنے پیروں فقیروں کے خلاف اور ہندو اپنے سادھوؤں، منتوں اور پنڈتوں کے خلاف کوئی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سائمن کو ان کے رد عمل پر غصہ آ گیا۔ اس نے انہیں کہا کہ اگر انہوں نے اپنے خیالات بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کے کئی ایک بچے بھی اور قتل ہوں گے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی سائمن کی بات پر غور نہ کیا۔ ایک مسلمان نے کہہ دیا کہ پیر خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تمہارے عقیدے افریقہ کے حبشیوں جیسے ہیں، سائمن نے کہا۔
ان کے بھی تمہاری طرح کے پیر اور پنڈت ہیں جنہوں نے ان حبشیوں کو جانور بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہاں کالا جادو چلتا ہے، وہاں لوگ بھی تمہاری طرح قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ تم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ انسان کا گوشت کھاتے ہیں جو تم نہیں کھاتے۔ میں ہندو مذہب کو بھی جانتا ہوں اور اسلام سے بھی واقف ہوں۔